بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ یہ درس حدیث کی مشہور کتاب، صحیح ترین کتاب بخاری کا درس ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث وحی کے سلسلے میں اور مطلقاً بخاری کی دوسری حدیث۔ آئیے اس کا درس حاصل کرتے ہیں۔ یہ باب ہے کیف بدء الوحی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الرؤوف الرحیم۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی۔ اس حدیث کے دو حصے ہیں۔ کوئی بھی حدیث ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پر دو حصے ہوتے ہیں، ایک حصہ اس کے سند کا ہوتا ہے اور ایک حصہ اس کے متن کا ہوتا ہے۔ حدیث کی سند وہ راویوں کا سلسلہ ہے جو ایک دوسرے سے نقل کرتے ہیں، اور حدیث کا متن وہ واقعہ یا وہ قول ہوتا ہے جس کو نقل کیا گیا۔ جیسا کہ آپ یہاں دیکھیں گے کہ اس حدیث کی سند یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام محمد بن اسماعیل ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، حدیث بیان کی ہمیں عبداللہ بن یوسف، اور عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ قال اخبرنا مالک، ہمیں بتایا، ہمیں بیان کیا مالک نے ہشام بن عروہ سے، اور ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اما عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ بے شک حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پس کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف یأتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے۔ تو یہ حارث بن ہشام تک جو ہے یہ سند ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کا جواب دیا، تو یہ حدیث کا متن ہے۔ کیف یأتیک الوحی، یا رسول اللہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشدہ علی فیفصم عنی وقد وعیت عنہ۔ حضور نے فرمایا کبھی تو میرے پاس وہی گھنٹی کی گنگناہٹ کی طرح آتی ہے، اور یہ مجھ پر زیادہ سخت ہوتی ہے، اور جب یہ وہی آ کر منقطع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے مجھ سے، تو تحقیق میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اس سے جو اس نے کہا، یعنی اس گھنٹی کی صورت کے اندر جو پیغام آیا، جو فرشتے نے بات بتائی، اس کو میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی فرشتہ میرے سامنے انسانی روپ میں آتا ہے، فَيُكَلِّمُنِي، اور وہ مجھ سے کلام کرتا ہے، یعنی وہ جو پیغام ہے اللہ کا وہ مجھ تک پہنچاتا ہے۔ فَأَعِي مَا يَقُول، تو میں یاد کر لیتا ہوں اس سے جو وہ کہتا ہے۔ تو یہ وحی کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک گھنٹی کی ایک گنگناہٹ سی ہوتی ہے، اور اس گھنٹی کی گنگناہٹ کے اندر پیغام ہوتا ہے، اور وہ پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے ہیں۔ اور کبھی فرشتہ باقاعدہ انسانی روپ میں آتا ہے اور آ کر حضور سے کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث جبرائیل ہے جس میں ایک سائل بنا کر آئے جبرائیل علیہ السلام، اور پھر بہت سارے سوال کیے، حضور نے جواب دیے، اور آخر میں اٹھ کر چلے گئے۔ حضور نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل ہیں جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو اس طرح جبرائیل علیہ السلام انسانی روپ کے اندر آتے اور آپ سے بات چیت کرتے اور آپ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيَّ الْوَحْيُ، میں نے آپ کو دیکھا اس حالت میں جب آپ پر وحی نازل ہو رہی ہوتی، فی الیوم الشدید البرد، سخت سردی کے دن میں،
फ़यफ़सिमुअन پس جب وہ وہی آپ سے ختم ہوتی، وہ ان جبینہ لیتفسد عرقا، اور بے شک آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہوتی، شرابور ہوتی پسینے سے، یعنی کہ سخت سردی میں بھی اس وہی کی شدت اور کیفیت ایسی ہوتی کہ آپ پر پسینہ طاری ہو جاتا، پسینہ آ جاتا۔ تو یہ احادیث کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا۔ تو وحی کا آغاز کیسے ہوا، وحی کی صورت کیا تھی، کس طرح وحی آتی تھی، اس حدیث کے اندر اس پہلو کو اجاگر کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔